شٹ اپ آپ جنرل تو آپ شٹ اپ جنرل تو آپ شٹ اپ بھائی میں نہیں جواب اچھا دوں گا. نہ دے جواب. میں آپ سے ویسے I have nothing to do with politics. لیکن معاشیات کے ساتھ معاشیات بھی بڑے. تم جا کے کسی ماہر معاشیات سے, عمران خان نے کہا تھا اگر کوئی جائے گا آزاد کشمیر کی طرف اور انٹرفیئر کرے گا میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا. بنایا تو آپ نے نا عمران خان. میں الو کے پٹھے. تم جو ہے تمہیں میں نے پیدا کیا, تمہاری ماں نے پیدا کیا, تمہارے باپ نے. تو عمران خان نے جب 96 میں پارٹی بنائی, میں تو نیوی میں تھا, میں نے کہاں سے بنایا؟ 2010 میں بکواس نہ کر. 96 میں عمران کو ہیرو بنانے کون ہے؟ اب تم کہوں گا. اور کون ہے؟ میڈیا. طارق جمیل. یہ ہماری کمانا اس کی کشمیریوں کے علاوہ اور کوئی اس جائیداد کا مالک نہیں ہوتا. اب یہ انڈیا نبھا رہا تھا اس کو, تو 5 اگست کو اس نے جو ایگریمنٹ ہے کشمیریوں کے ساتھ اس کو انل کر دیا. اور ادھر کون آ گیا؟ کس سے مل کے آیا تھا عمران خان؟ ٹرمپ سے. ادھر کون تھا؟ مودی تھا. کشمیر بنے گا پاکستان. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کشمیر بنے گا ہندوستان. وہ کہیں گے ہمیں تنگ کر رہے ہیں, یہ پاک فوج ماری, دیکھو ہمارے بچے ماری ہیں. کہ باہر جو دیکھنے والے ہیں وہ کہیں گے یہ یار یہ ایڈمن صاحب کے 8 نوکر تنگ ہیں ان سے پہلے, اور یہ جو ساتھ یہ ڈرائیور اور بیٹ مین جو ہے یہ بھی تنگ ہیں, اور یار ان کو آزادی دلاؤ. تو پھر کیا ڈیمانڈ ہو جائے گی؟ آزاد کشمیر, سب سے آزاد کشمیر, انڈیا سے آزاد, پاکستان سے آزاد. اور کیا بن جائے گا؟ سوئٹزرلینڈ آف ایشیا, نیوٹرل. میرا نام ہے عدیل آصف اور ہمارے ساتھ کسی تعارف کے محتاج نہیں نوجوانوں کی آواز ایڈمرل جنرل جاوید اقبال سے موجود ہے. ایڈمرل صاحب بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے. تھینک یو بیٹے, تھینک یو. ایڈمرل صاحب جس گھر میں بیٹھا ہوں, جس حویلی میں بیٹھا ہوں, اس حویلی کی ایک تاریخ ہے, اور وہ تاریخ جب آپ اس میں انٹر ہوتے ہیں نا تو وہ اور لاہور کے دل میں یہ حویلی ہے, تو جب اس یہاں پر انٹر ہوتے ہیں تو ڈفرینٹ یادیں آتی ہیں. عمران خان کی بھی یاد آتی ہے معذرت کے ساتھ, لیکن خاص کر کے اس کمرے میں آپ کے بیک سائڈ کے اوپر مجھے نظر آ رہے ہیں ایڈمرل جاوید اقبال صاحب ایز اے ڈپلومیٹ, ایز این ایمبیسڈر یاسر عرفات کے ساتھ, بن علی کے ساتھ, یاسر عرفات کے ساتھ. تو یہ کمرہ اس طرح کی میموریز سے بھرا ہوا ہے. آپ کے نیوی کے جہاز نظر آ رہے ہیں, آپ کی ڈفرینٹ پولیٹیشین بھٹو کے ساتھ تصویریں نظر آ رہی ہیں, آپ کے سسر کی تصویر یحییٰ خان کے ساتھ بھی یہاں پر مجھے نظر آ رہی ہے, آپ کی تصویر عمران خان کے ساتھ بھی پیچھے نظر آ رہی ہے. ایڈمرل صاحب آپ سے ہم انفارمیشن لیتے ہیں, کافی چیزوں کے بارے میں آپ سے پوچھا. سوال میرا یہ ایڈمرل صاحب کہ 5 اگست ہے, 5 اگست 2019, پاکستان نہیں بلکہ دنیا کی ہسٹری کے اندر ایک ایسا ظلم ہوا جس ظلم کا وٹنس ہم نے عمران خان کو پایا. 1 منٹ کی خاموشی کی گئی ان کی طرف سے, ہندوستان نے قہر ڈھا دیا مقبوضہ کشمیر کے اوپر. کیا ہوا تھا ایڈمرل صاحب؟ عدیل میں یہ آپ کے ساتھ وقت ضائع کر رہا ہوں, کیونکہ یہ 25 کروڑ جو پاکستانی ہیں جو اپنے آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پیروکار کہتے ہیں, یہ منافق ہیں. اور یہ ملک جو پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ جو ہے اس پہ بنایا گیا تھا, اور کشمیر جو تھا وہ دل تھا, کشمیر جنرل نذیر دل تھا یہ تمام خطے کے مسلمانوں کا, کیونکہ 99% آبادی جو تھی اور وہ سب سے زیادہ کنسنٹریٹڈ آبادی کشمیر میں تھی. ٹھیک ہے. اور یہ جو ہے ایک طرح یہ اس میں ہم تھوڑی سی بچوں کے لیے بیک گراؤنڈ بتا دوں کہ دیکھیں کہ جب سرور کائنات نہیں آئے تھے تو یہاں پہ تو جو تھے کفار تھا, ہندو تھے, اور ادھر سے پہلے جو اسلام آیا وہ ایران اور افغانستان میں آیا اور سندھ میں آیا, تو وہ واپس چلا گیا ادھر سے. تو پھر ہمارے افغان بھائی جو ہندوستان میں آج سے 1100 سال پہلے داتا گنج بخش آئے, اس کے بعد معین الدین چشتی اجمیری, نظام الدین اولیاء دہلی, اور پھر یہ برما رنگون تک چلا گیا. تو یہ ساری کاوش جو تھی یہ 1100 سال تقریباً یعنی لگے, اور یہ ہم اسلام جو ہے جیسے پانی ریت کو کاٹتا ہے, ریت کو کاٹتے ہوئے پھیلتا گیا. اب یہ 1100 سال بعد تقریباً 10 سے 15%
یہ جو ہندوستان ہے یہ گرین ہو گیا، یعنی اسلامی ہو گیا، اسلام کے پیروکار آ گئے۔ اب یہاں سے اب دیکھ لیں کہ اللہ کے نبی کے بعد ریاست خلافت مدینہ بنی جو 35 سال تک چلی۔ اس کے بعد دمشق میں بنی امیہ رہے، حسین حضرت یعنی شہید کربلا کے بعد اس وقت میں بنی امیہ بنی، اور جو بنی امیہ والے بھاگ گئے تھے ادھر اسپین چلے گئے تھے، کوئی 800 سال انہوں نے اسپین پہ حکومت کی، اور جو بنی امیہ کی جگہ لی خود عبد المطلب کے گھرانے نے، یعنی عباسی جو بنی حکومت، انہوں نے بھی کوئی جو 400-500 سال ادھر حکومت کی۔ اب یہ تھا کہ یہ تو پھیلتی جا رہی تھی۔ اب یہاں یہ آپ کو بیٹے ایک بات یاد رکھنی کہ بنی امیہ یا جو ہے جتنے بھی مسلمان ہیں وہ ابراہیم کے جو ہے بڑے بیٹے اسماعیل جو کہ حضرت یعنی ہاجرہ بی بی کی اولاد سے ہیں، اور جو جیوز ہیں یا بنی اسرائیل ہے وہ بڑے بیٹے اسحاق کی اولاد سے ہیں، چھوٹے بیٹے کی اولاد سے ہیں، کیونکہ بڑی بیٹا جو اسماعیل تھا وہ تو بی بی ہاجرہ کا تھا، لیکن چونکہ وہ کنیز تھی اس لیے انہوں نے جو نبیوں کی لڑی چلائی وہ حضرت اسحاق سے چلی۔ اس میں یعقوب آئے، یعقوب کے 12 بیٹے تھے اور ان کا ایک نام اسرائیل بھی تھا، تو ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ اور ان میں کون کون ہے؟ ان میں جو ہیں آپ دیکھ لیں کہ موسیٰ کی اولاد ہے یعنی یہودی، عیسیٰ کی اولاد ہے یعنی عیسائی، اور پٹھان ہیں جو کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان کی اولاد ہیں۔ اور چونکہ سلیمان جنوں کو جانتے تھے، زبان جانتے تھے، اور ان کا TCS بھی جو تھا ہدہد تھا، اور وہ چیونٹن سے، تو یہ جو ہے انہوں نے کہا بابا ہمیں جنوں کی زبان سکھائے، میں پٹھانوں کی بات کر رہا ہوں، انہوں نے سکھا دی، اور وہ یہ کہتے ہیں پشتو۔ تو یہ 3 قومیں جو ہیں یہ بنی اسرائیل کی اولاد ہیں۔ اب ان کو چھوڑ کے جب اللہ نے NOC کینسل کر دیا تو پھر سرور کائنات خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اس کے آگے لائے، اور یہ سارا ایریا یہ مڈل ایسٹ کا جو تھا پہلے بنی اسرائیل کے پاس تھا، اب کس کے پاس آ گیا؟ بنی اسماعیل کے پاس، اور یہ پھیلتا گیا، آگے نکل گیا، انڈیا میں آ گیا۔ اب یہ جو ہے اگر میں نے تم سے تمہارا ساری سلطنت چھین لی ہو، اور اگر تمہارے امام مہدی نے اس وقت تک نہیں آنا جب تک تم نے یہ جو اب سے آپ نے جو ریاست جس چھن گئی ہے اس کو دوبارہ نہ لے لو، تو پھر جو ہے وہ کس نے لینی تھی؟ بنی اسماعیل سے کس نے لینی تھی؟ بنی اسرائیل نے۔ اور بنی اسرائیل کا چودھری کون ہے؟ جیوز، آج کا نیتن یاہو ہے۔ تو یہ بیٹے آج سے 200 سال پہلے تقریباً 1890s کے ارد گرد ویانا میں کانفرنس ہوئی تھی، جس میں کہ یہ جیوز اور جو ان کا ایک میٹنگ ہوئی تھی، یہ بلکہ جیوز میں نہیں، ہارڈ کور جیوز جو ہوتے ہیں ان کو کیا کہتے ہیں؟ آرتھوڈاکس، اور نہیں وہ جو اپنا دوسرا نام یہ جو ہوتا ہے کہ آرتھوڈاکس نہیں، یہ جو سارے انہوں نے ایک تنظیم بنائی جس کو یہ ایک تو نازی ہے نا، ایک نہیں، یہ جو ہے وہ جس کو آپ کیا کہتے ہیں کہ کیا ہے، نہ صرف جو ہے بلکہ صہیونی۔ تو جو زائنسٹ سے وہ کٹھے ہوئے، انہوں نے کہا ہم اکیلے اگر ایز جیوز لڑیں گے تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے، ہم نیوٹرل بن کے ہم تمام ملکوں میں انسانیت کو آگے لا کے، انسانیت کے نام پہ اپنی ایک یہ جو ہے نا ہم اس کی کوٹنگ کریں، جیسے کہ آپ کی گولیوں کے اوپر کوٹنگ ہوتی ہے، اور اس کا زائنزم تھا وہ۔ تو زائنسٹ نے اپنا منصوبہ بنایا کہ اگلے 200 سالوں میں ہم نے یہ تمام لاسٹ ورلڈ جو ہے ہماری بنی اسرائیل کی، اور کس کو لوز کیا؟ بنی اسرائیل، وہ واپس لیں گے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس وقت کیا سٹیٹس ہے؟ انہوں نے کہا اس وقت بنی اسماعیل جو ہمارے دشمن ہیں سب سے زیادہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا مڈل ایسٹ میں۔
انہوں نے کہا نمبر 2 انہوں نے کہا انڈیا میں. تو انہوں نے کہا پہلے تو مڈل ایسٹ سے ان کو فارغ کیا جائے کیونکہ وہ ان کے باپ دادا کا آبائی علاقہ ہے, اور اس کے بعد انڈیا سے. تو یہاں سے میٹر ڈاؤن ہو گیا. تو پھر پہلی جنگ عظیم میں جب 1914 سے 1917 میں بیلفورڈ ڈیکلریشن نے ان کو صرف اب نکالے گئے تھے, ادھر یروشلم میں ان کا 1 انچ زمین نہیں تھی, تو انہوں نے پہلے آٹمان خلافت عثمانیہ کو توڑ کے اور حجاز سے نکال کے اس کا نام سعودی عرب رکھا, اور جہاں چھوٹی چھوٹی ریاستیں بتائیں ان کے لیے بھی تھرو بیلفورڈ ڈیکلریشن, جو کس نے بنائی تھی؟ گورے نے. ہاں جی, برطانیہ نے وہ قرارداد آ گئی کہ جی جب اس کو بندر بانٹ ہوگی تو یوز کے لیے گھر بنے گا. تو وہ 1917 میں ختم ہو گئی, اور انہوں نے لبنان اور پیسز کیے کیک کے, جیسے آپ کو پتا ہے ایجپٹ, ٹھیک ہے سارے, اور اس میں انہوں نے وہ ڈیکلریشن کر لیا کہ بھائی یہ 2 مربع جڑے ہیں یہ جو ہے یہ ان کے ہوں گے, اس کے تنازع کی اصل وجہ جی. اور اس کے بعد انہوں نے جو لیگ آف نیشنز کا جو مسلمانوں کا جو بڑا ایک بنی فاطمہ کا ہیڈ تھا, بھائی آغا خان تھا اس وقت, آغا خان 1 نہیں 3 تھے, ان کو لیگ آف نیشن کا چودھری بنا دیا تاکہ معتبری قائم ہو جائے, وہ ہمارے ساتھ خود فیصلہ کریں. اگر پنچایت کا چودھری فیصلہ کرے گا تو ماننا پڑتا ہے نا, تو اس کو بنا دیا کس کی, اس وقت پنچایت کا نام کیا تھا؟ ورلڈ کی پنچایت کا نام لیگ آف نیشنز, ٹھیک ہے. تو اس کا ہیڈ کون تھا؟ آغا خان 3, ٹھیک ہے. یہ بات ہو گئی. اب یہ پہلا ٹارگٹ اچیو ہو گیا, یہ حجاز خالی ہو گیا. حجاز کن سے خالی ہو گیا؟ عثمانیوں سے. اور یہ جو ان کے پارٹنر تھے ان کے جو سعودی یا جو بھی تھے, جہاں ان کا پیرافرنیلیا بھی میں کویت کہوں یا قطر کہوں تو میرے پیچھے سے پڑ جاؤ گے, جو بھی وہ سارے عرب تھے ان کو کس نے بٹھایا تھا وہاں پہ؟ گورے نے. اور گورا کس کا حصہ ہے؟ بنی اسرائیل کا. تو یہ بھی یعنی بنی اسرائیل کے ایک قسم کے یہ انہوں نے ایکسیپٹ کر دیا کہ یہ ہمارے باپ ہیں, ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک پہلا مرحلہ ہو گیا. دوسرا تھا انڈیا. انڈیا کے لیے اسی آغا خان کو آپ نے انڈیا میں مسلم لیگ بنائی تاکہ یہ پورے مسلمانوں کو بھی ابھی یہ کہیں, اور کہا کہ ہم مسلمان جو ہے وہ کھائے جائیں گے, ہندو کھا لیں گے, اس لیے ایک ان کا علیحدہ ملک بناؤ. ٹھیک ہے. علیحدہ ملک کیوں بناؤ کہ اس پورے ہندوستان کو تو پیٹنا مشکل ہوگا, ان کو پیٹ کر علیحدہ کر کے ڈیوائڈ رول کی بات نہیں, تمہارا گھوڑا پن جاتا ہی نہیں ہے. ڈیوائڈ اینڈ رول میں بات کر رہا ہوں کس کے؟ وہ ڈیوائڈ اینڈ رول تو گھوڑوں کا فارمولا تھا رول کرنے کے لیے. میں صہیونیوں کا آئیڈیا استعمال کر رہا ہوں کہ میگنیٹ سے خالی وہ کھینچ لو لوہا. اب ان کی علیحدہ ریاست پاکستان بنائی, وہ سارا پتہ ہے آپ کو بھی. تو پاکستان جب بن گئی تو اب کیا ڈیوائڈ ہوا؟ نہ صرف انڈیا ڈیوائڈ ہوا بلکہ جو اوریجنل پاکستان تھا جو کہ دہلی تک بننا تھا, کیونکہ جو پنجاب کی سرزمین تھی وہ دہلی تک تھی, وہ بھی ڈیوائڈ ہو گیا. اور سب سے بڑی بات کشمیر ڈیوائڈ ہو گیا. تو اب یہ ہے کہ جو بنی اسرائیل کا پلان تھا ان کا گریٹر اسرائیل جو ہے وہ بھائی صرف یروشلم تک یا مکہ مدینے تک محدود نہیں ہے. گریٹر اسرائیل شروع ہوتا ہے سری نگر سے لے کے یروشلم تک. سمجھے آپ؟ سمجھے میری بات؟ سری نگر سے لے کے یروشلم تک آپ نقشہ دکھا دیں گے لوگوں کو, میں آپ دکھا دیں گے کہ انڈیا اور مسلمان جب اکٹھے تھے, اور ہم جب یہ گرین کاکروچز پھیلے ہوئے تھے سری لنکا میں بھی اور برما میں بھی, تو پشاور سے لے کے آپ کہیں بھی جا سکتے تھے, بمبے ڈھاکہ کہیں فری تھے یہ کاکروچ پھرنے کے لیے. اب قائد نے کیا کیا؟ جھاڑو سے اکٹھے کر کے اور یہ پاکستان بنا دیا, تو گرین کاکروچ ادھر ہو گئے اور انڈیا پاک ہو گیا. کیونکہ اگر انڈیا پارٹ ہے, یہودیوں کا ساتھی ہے, تو وہ اپنے گھر میں تو نہیں بم مارے گا نا, ان سے کہا جائے گا کچرا لے جاؤ تاکہ ان کو ہم بعد میں مار سکیں. وہ سیکنڈ سٹیج تھا.
تو اب تھرڈ سٹیج ہے، اب ان کو گریٹر اسرائیل بنانا ہے. اس کے لیے کیا کرنا ہے کہ یہ کشمیر جو ہے یہ دونوں ملکوں میں جھگڑا ہے، اب بٹا ہوا ہے، تو پورا کشمیر جو ہے اب ادھر تو لوگ کہتے ہیں نا انڈیا میں 77 سال تھے کہ ہمارے ظلم کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے، ظلم کر رہا ہے. اب پاکستان سے بھی نعرے لگوانے ہیں کشمیریوں سے کہ ہم پہ ظلم کر رہے ہیں، پاکستانی ظلم کر رہے ہیں، پاک فوج ظلم کر رہی ہے، پاک فوج ظلم کر رہی، تاکہ پھر نیتن یاہو جو کہ جس نے بیانہ دے دیا ہے مودی کو پورے کشمیر کا، وہ جو ہے وہ پٹواری ہے. اس کو دے دیا ہے انہوں نے پیسے کہ ٹوکن کشمیریوں کو کر دو کہ سری نگر کی زمین کا ٹوکن اور پورے کشمیر کی زمین کا ٹوکن کر دو. تو یہ کشمیر جو ہے ہم کیا بنائیں گے؟ سوئٹزرلینڈ آف ایشیا. یعنی یہ بنے گا اسرائیل 2، اور یہ تبھی بنے گا اگر یروشلم کی طرح عرب لوگوں کی زمین جو ہے اس پہ ہمیں کون بٹھایا تھا؟ کس نے؟ گھوڑے نے بھر بھر کے جنہوں نے ٹوکن دیے تھے جب جہاز آئے تھے، اور انہی عربوں نے اپنی ٹاٹا بائی بائی کر کے اپنی زمینیں چھوڑی تھیں. تو تبھی آج بیٹھے ہیں نا غزہ میں جو پلستر ہو رہا ہے، کر رہے ہیں نا بیچ میں بیٹھ کے. تو فیز 2 جو ہے وہ ہے کشمیر کو یونائٹ کرنا. اور کس نے کرنا ہے؟ امریکہ گارنٹر ہے، نیتن یاہو خریدار ہے، اور مودی جو ہے وہ کیا ہے؟ پٹواری ہے. اس نے ٹوکن دے کے، بیانے دے کے، یہ جو ہیں شیخ عبداللہ کی زمین یہ لیں جی، یہ ٹوکن پکڑیں، آپ کی 1 لاکھ کا ہے یہ زمین، ہم آپ کو 1 کروڑ دیتے ہیں. انہوں نے کہا، وہ دوسرے نے دیکھا میری بھی بکوا دے. اور ادھر پاکستان والے میر پورے لگا تو وہ میرے قلعے لکھے ہوئے میرے نام پہ، وہ کوئی اور نہ بیچ دے. انہوں نے کہا تم بھی شور مچاؤ، آ جاؤ. ایڈمن صاحب 5 اگست 2019 کو مقبوضہ کشمیر میں نریندر مودی آرٹیکل 370 اور 35A کا خاتمہ کر دیتا ہے. پہلے تو یہ بتائیں یہ دونوں آرٹیکل ہیں کیا؟ بیٹے پہلے تو یہ بات سن لو کہ یہ کشمیر جنرل نظیر جو تھی یہ گوروں کے آنے سے پہلے کس کے پاس تھی؟ یہ سکھوں کے پاس تھی، رنجیت سنگھ کے پاس. رنجیت سنگھ کے پاس. یہ سکھوں کی سلطنت کا پورا حصہ تھا، KP کے بھی اور کشمیر بھی. اور پنجاب جو تھا وہ پنجنت سے لے کے وہ گڑگاؤں تک، دہلی تک، اور دیر چترال، اور پورا جو ایگزسٹنگ کشمیر ہے ہمارا وہ بھی بیچ میں، جو انڈیا کا ہے وہ بھی بیچ میں، اور وہ جو ہم نے چائنا کا بارڈر ہے نیفا جس کو کہتے ہیں، نیفا نہیں نیفا، وہ نارتھ ایسٹرن جو ہے ٹیریٹری جو ہے، یہ سارا سکھوں کا تھا. تو جب 1846 میں رنجیت سنگھ کی ڈیتھ کے بعد یہ سکھ حکومت فال ہوئی تو گھوڑے مالک ہو گئی، جو انیمی کی مال ہے اس پہ قابض ہو گئے. تو سکھوں کے گلاب سنگھ نے کہا کہ گوڑا صاحب اگر آپ مجھ سے اس کی قیمت لے لیں، کشمیر کی، گلاب سنگھ تھا نا اس کا اپنا، تو میں آپ کو اس کی قیمت دے دیتا ہوں، یہ اتنا حصہ پنجاب کا آپ میرے پاس رہیں، کشمیر کا مجھے دے دیں. اچھا ٹھیک ہے. انہوں نے کہا دیا 75 لاکھ میں پورا کشمیر، 75 لاکھ میں اس نے کس کو بیچ دیا؟ گلاب سنگھ کو. گھوڑے نے فتح کیا، اور پھر اپنا اس کا یعنی تمہارا چلان ہوا ہے اور تمہاری موٹر سائیکل ادھر ہے، آپ نے چلان کا پیسے دے دیے، موٹر سائیکل آپ کو مل گئی. کشمیر فتح کیا اور واپس گلاب صاحب کو دے دیا. ٹھیک ہے. اب گلاب سنگھ نے کیا کیا؟ اس نے جو ہے جو پہلے رول تھا، کیونکہ پہلے وہاں مسلمان بھی تھے، تو جب سکھ آئے تو انہوں نے ایک لا بنایا کہ کشمیریوں کے علاوہ، رولر کے علاوہ، وہ رولر تھے باقی ان کے نوکر تھے، غلام تھے، کہ یہ رولرز کے علاوہ، یا وہ صرف اپنے آپ کو کشمیریوں کے علاوہ اور کوئی اس جائیداد کا مالک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، کوئی لے نہیں سکتا.
تبھی جو ہے آج جو آپ کو کشمیری ملتے ہیں گجرات میں، نارووال میں، سیالکوٹ میں، گکھڑ میں، وزیر آباد میں، یہ کون لوگ تھے؟ جن کو وہاں پراپرٹی کی اجازت نہیں تھی، اور انہوں نے پراپرٹی کے لیے، چونکہ اگر مجھے یہ پیری میٹر ہے تو اس سے باہر نکل کے میں کشمیر سے پراپرٹی رکھ سکتا ہوں، تو باہر نکلا، کون سا باہر کا علاقہ ہے؟ جیلم ہے، وزیر آباد ہے، کھاریاں ہے، آپ کا نارووال ہے، شکر گڑھ ہے، یہ باہر ہے، تو ان کی پراپرٹیاں ادھر آ گئیں. اسی طرح یہ سارے کشمیری ادھر آ گئے. اب وہ پھر چلتا رہا، گلاب سنگھ رول کرتا رہا. پھر 47 میں جب پارٹیشن ہوئی تو شیخ عبداللہ جو کہ ٹاؤٹ تھا گورے کا، اور جو لارنس آف عربیہ سے گھرانے سے لنک ہے، لارنس آف عربیہ کی ایکس وائف جو تھی وہ عبداللہ سے بیاہی ہوئی تھی، شیخ عبداللہ سے. شیخ عبداللہ سے. لارنس آف عربیہ آیا تھا افغانستان میں امان اللہ کی حکومت ختم کرنے، پھر وہ لاہور میں اواری ہوٹل جو ہے اس میں ٹھہرا تھا، اس وقت اس کا نیڈو ہوٹل نام تھا، تو وہاں پہ اس نے شادی کی، کیونکہ اس کا مالک جو تھا وہ بھی ایک کشمیری عورت سے شادی کر کے خوبصورت بیٹی تھی، چھوٹی بات ہے. تو اس طرح جب وہ جانے لارنس آف عربیہ کو یہاں سے بھگایا گیا تو اس کی بیوی جو تھی وہ مسلمان تھی، اس نے کہا میں نے نہیں جانا، اس نے کہا طلاق دو، نہیں طلاق دی. تو پھر میں اس میں آپ نواز فیملی کا بھی اس میں رول ہے، اس میں انہوں نے گاما پہلوان کو کہا کہ یار دیکھو اے گورا میری کڑی نو طلاق نہیں دیندا. اس نے گامے پہل نے اس کو داتا دربار کے آگے جو بورڈ تھی اس پہ لارنس آف عربیہ کو الٹا لٹکا دیا. بھائی اس میں بڈھے سے جو بات سن رہے سن لو، لارنس آف عربیہ کو 24 گھنٹے الٹا لٹکایا تو اس نے طلاق دے دی. اور جس کو طلاق دی اس نے کس سے شادی کی؟ جا کے شیخ عبداللہ سے. تو اب پتہ چلا ان کا باپ کون ہے. اس نے کیوں انڈیا کو جوائن کیا؟ کہ انڈیا بھی سامری کے پجاری ہیں اور یہودی بھی سامری جادوگر کے پجاری ہیں. چلو آگے چلتے ہیں. تو یہ اب کشمیر کی جائیداد آ گئی، 370 لاگو ہو گیا. کشمیر میں کوئی نان کشمیری پراپرٹی نہیں رکھ سکتا. یہ انہوں نے کشمیر نے الحاق جب کیا تو شیخ عبداللہ نے کشمیریوں کے انٹرسٹ کو بچانے کے لیے انہوں نے کہا جی ہمارا یہ جو رول تھا نا کہ کشمیر کے اندر باہر کوئی باہر والا پراپرٹی نہیں خرید سکتا، جو سکھوں کے زمانے میں، اب ہم پہ بھی وہ لازم ہو، ہم باہر کے لوگوں کو یہاں نہیں آنے دیں. جو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں لوگ یہ انہی کی پراپرٹی ہے. دیٹ از آرٹیکل جو 370 اب یہ ہے. اب یہ تو یہ لکھ کے دیا ہوا ہے انڈیا نے، ان کا جو کنٹریکٹ ہے حصہ ہے. اب یہ انڈیا نبھا رہا تھا اس کو، کوئی غیر کشمیری وہاں پہ پراپرٹی نہیں لی سکتا تھا. انڈین مقبوضہ کشمیر میں. ہاں تو 5 اگست کو اس نے جو ایگریمنٹ ہے کشمیریوں کے ساتھ اس کو انل کر دیا. اور ادھر کون آ گیا؟ کس سے مل کے آیا تھا عمران خان؟ ٹرمپ سے. ادھر کون تھا؟ مودی تھا. ورلڈ کپ اور ورلڈ کپ جیتا تھا نا انہوں نے. تو یہ کشمیر کو انڈیا کو دینے کا ورلڈ کپ تھا. یہ بیچ میں ٹرمپ بیٹھا ہے، ایک طرف مودی بیٹھا ہے، ایک اور آ کے کیا دعا کرتا تھا یہ عمران خان؟ نظر آ رہا ہے؟ ہاں جی یہ کرتا تھا دعا کرو مودی جیت جائے. جی ہاں جی دعا کرو مودی. او مودی تیرا ماما جی دعا کر رہے ہیں دعا. اور یہ الو کے پٹھے، یہ ہمارے مولوی مولانا، یہ جو لبیک یا رسول اللہ، اور یہ ہمارا زی جنریشن، وہ جو ہے ورلڈ کپ، یعنی کہ دنیا جنگیں جیتتی ہے ٹھیک ہے ورلڈ کپ اور یہاں ورلڈ کپ جیت رہے ہیں. ہائے ہمارے عمران اور قادری صاحب لندن پلان آ کے دھرنے دے رہے ہیں. اور بل کس کو جا رہا ہے؟ بل جا رہا ہے ان کو. میں یہ جتنے تاجر ہیں، جتنے لینڈ اونر ہیں، جتنے کے ریئل اسٹیٹ کے مافیاز ہیں، بل وہ پے کر رہے ہیں. اور یہ کہہ رہے ہیں ظہیر الاسلام جاتے ہیں اوئے نواز شریف استعفیٰ دو. ٹھیک ہے. طاہر القادری کہتا ہے کہ ہمارے بچے کفن لے کے آئے ہیں، اور ادھر دھروں میں سے جو نکلتا ہے میں چینل پہ بتا نہیں سکتا. اچھا اینی وے اب یہ ہو گیا نمبر 2. اب فائنل یہ عمران خان نے کہا تھا اگر کوئی جائے گا آزاد کشمیر کی طرف اور انٹرفیئر کرے گا میں اس کی ٹانگیں توڑ دوں گا. تو بھائی صاحب ورلڈ کپ تو جیتا تھا نا.
اب یہ ہم نے کیا کرنا ہے, کشمیری کو آزاد کرنا ہے. بھائی ادھر والے تو ناخوش ہیں, اے میرے 10 تو 8 بندے سے ناخوش نے, تے جڑے 2 میرے نال کھڑے نے, آزاد کشمیر کشمیر بنے گا پاکستان, کشمیر بنے گا پاکستان. اب یہ تو نہیں کہہ سکتے کشمیر بنے گا ہندوستان, کشمیر بنے گا. وہ کہیں گے ہمیں تنگ کر رہے ہیں, یہ پاک فوج ماری, دیکھو ہمارے بچے مار رہی ہیں. تو مطلب کیا ہے کہ باہر جو دیکھنے والے ہیں وہ کہیں گے یہ یار یہ ایڈمن صاحب کے 8 نوکر تنگ ہیں ان سے پہلے, اور یہ جو ساتھ یہ ڈرائیور اور بیٹ مین جو ہے یہ بھی تنگ ہیں, اور یار ان کو آزادی دلاؤ. تو پھر کیا ڈیمانڈ ہو جائے گی؟ آزاد کشمیر, سب سے آزاد کشمیر, انڈیا سے آزاد, پاکستان سے آزاد. اور کیا بن جائے گا؟ سوئٹزرلینڈ آف ایشیا, نیوٹرل, نہ ایک جنگ میں نہ دوسری جنگ میں, نہ ہندوستان کی جنگ میں نہ پاکستان کی جنگ میں. اور ادھر پھر ساڑیاں بھی بکیں گی بنارس کی, ادھر جو ہے خان کے جو ہیں قالین بھی بکیں گے, خان کی نسوار بھی بنے گی بکے گی, ادھر جو ہے عمران خان اینڈ پی ٹی آئی کی آئس بھی بکے گی, وہ سارا کچھ بکے گا نا. تو پھر وہ جو اگر تمہارے 10 قلعے ہیں وہاں ڈل لیک کے ساتھ عدیل صاحب, اور آپ کشمیری ہو, تو آپ کے پیٹ میں ابھی مروڑ نہیں اٹھ رہے. انہوں نے کہا کہ اگر یار یہ میری اگر جو میری پریا میں جو میری پریزنس کو یونائٹڈ نیشن مانتی ہے, اس کا ریکارڈ تو پاکستان کے پاس ہے, یہ 12 سیٹیں. تو اگر پاکستان نہیں مجھے, اگر میں اپنے بیٹے کو میں ہی آگ کر دوں, ہاں جی, پھر مانے گا کون اس کو بیٹا؟ تو اب یہ کہہ رہے ہیں 12 سیٹیں بھی یہاں کر دو, جو ان کی جائیدادیں ہیں وہ ہم کہا جائیں. جی وہ کہیں گے ادھر نہیں کھائی لوگوں کی زمین, ادھر جو ریفیوجی آئے ہیں ان کی زمینیں نہیں کھائی گئی. اب میری بات سن, اب یہ تمہیں سمجھ آیا کہ 5 اگست کو یہاں پہ لوگ شور نہ مچائیں. یہ کس لیے کہ ورلڈ کپ آگے دکھا دو, عمران خان آگے دکھا دو, یہ جو ملا ہیں یہ بھی تو بنی اسرائیل سے ہیں نا. تو کیا یہ یکدم کیا یہ کوئی چمبا ہے آپ کو ہو رہا ہے کہ جناب جو ہیں بلوچستان میں بھی افراتفری فوج کے خلاف, کے پی کے میں افراتفری ہیں, اور فوج کے خلاف آزاد کشمیر میں بھی افراتفری, جوائنٹ ایکشن کمیٹی, ٹھیک ہے, اور فضل الرحمان مولاناؤں میں بھی افراتفری. اور خدا کا خوف کرو, مجھے چھوڑو, تمہیں جو چمچے بنو اور جا کے ان کی فلانی گول اور فلانی گول ان کے انٹرویو کیا کرو. ایڈمن صاحب راولہ کوٹ کی کیا امپورٹنس ہے؟ دیکھیں راولہ کوٹ کی ساری امپورٹنس اس کی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں سارے کشمیر کی امپورٹنس ہے, جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ پاکستان کی شہ لگ ہے, تو اگر میں تمہیں گردن سے پکڑ لوں تو چھوڑو گے مجھے؟ پھر جاوید اقبال کو گالیاں دیتے ہو ادھر پوڈ کاسٹ میں, کمنٹس میں, ہیں. میں جو اٹھ کے آیا تھا جلندھر سے, پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, تو اب جو ہیں پاک محمد کے نام لیوا کہاں رہ گئے؟ ہندوستان خالی, ٹھیک ہے, آزاد کشمیر نیوٹرل, کشمیر نیوٹرل, یو اے نیوٹرل, عرب نیوٹرل, کدھر ہے محمد کا اسلام؟ ایڈمن صاحب آخری الیکشن کا مرحلہ چلنا ہے راولہ کوٹ کے اندر. دیکھو بات سنو, تم نے یہ جو ہے نا یہ جو ہیں چامچڑ, یہ تمہارا جو ہے نا تمہارا جو ویژن ہے ایک جرنیل سے, وہ اس کے مطابق کوشچن کیا کرو. اور یہ آخری یہ چل رہا ہے یہ کسی وہ ہے نا جرنلسٹ سے, کسی سیاستدان سے, چودھری اس سے, منصلائی سے, ان سے پوچھ لیا کرو. شٹ اپ, جنرل تو شٹ اپ, جنرل تو آپ شٹ اپ. تو بیٹے یہ کنٹراڈکٹری چیز ہے بھائی, میں نہیں جواب دوں گا. نہ دے جواب, میں آپ سے ویسے آئی ہیو نتھنگ ٹو ڈو وتھ پالیٹکس. اچھا لیکن معاشیات بھی بڑے, تم جا کے کسی ماہر معاشیات سے, اسد کیسر سے پوچھو, اسد کا باپ اسد عمر سے پوچھو, جو کہ کرپشن میں 71 وار میں جب جو ہے وہ معافی مانگی. زبیر سے پوچھو معاشیات. آپ عمران خان کو میر صادق, میر جعفر کیوں کہتے ہیں؟ یہ صادق از بنگال جعفر از دکن, یہ جو ہے کس کے گود میں بیٹھا ہے؟ یہ جو ہے اس ملک کا
پہلا صدر کون تھا؟ اسکندر مرزا. کس کا پڑپوتا تھا؟ میر صادق کا پوتا تھا. صادق بنگال جعفر زردکن اسکندر مرزا. اور یہ جو ہے اس کی گود میں کون بیٹھا تھا؟ ایوب خان. ایوب خان کا باپ کون تھا؟ رسالدار میجر میردار. 9 ہڈسن ہارس. 9 ہڈسن ہارس کون سی؟ جس نے بہادر شاہ ظفر کو جو ہے وہ اریسٹ کیا تھا. اور بکواس بیچ میں بولو گے تو پھر میری کنٹینیوٹی. اور اس کو دہلی نہاری کے لیے ایک بیٹے کا سر اور 2 پوتوں کے سر دیے تھے. یہ وہ 9 ہڈسن ہے. تو کس نے عیاشی کی؟ ایوب خان کے باپ نے بھی، ایوب خان نے بھی، اور گوہر ایوب نے بھی، اور گوہر ایوب کے سسر نے بھی، حبیب اللہ نے بھی، اور گوہر ایوب کے بیٹے عمر ایوب نے بھی. اور یہ جو جج بنا ہوا ہے اورنگزیب، یہ کون تھا؟ اس کی یہ سوات کی کس کے جو اے ڈی سی تھا؟ سوات کے والی سوات کا اے ڈی سی سے. یہ خالی نواز شریف کی بیٹی نے نہیں اے ڈی سی سے شادی کی تھی. والی سوات کے بیٹا جو اے ڈی سی تھا ایوب خان ہے، اس نے بھی ایوب خان کی تینا شادی کی تھی. اودا کیوں نہیں بول دے؟ یہ ملا مجاور، یہ ملونٹے، یہ دین اسلام کو نہیں مانتے. اور یہ عمران خان جیسے زانی، بدکار اور حرامی بیٹی کے باپ کو نہ صرف صادق اور امین کا ٹھپا لگاتے ہیں، بلکہ اسے ریاست مدینہ کی حکمرانی کا حق دیتے ہیں اور امت مسلمہ کا ہیرو بنا کر پیش. تو صاحب آپ تو عمران خان کو ابو جہل کا خاندان بھی بولتے ہیں. تو پھر وہ ہیں نا. آپ مجھے بتائیے کہ اگر ابو طالب کے بعد آ جاؤ، ابو طالب کے مخالفت کون کر رہا تھا؟ ابو جہل. ٹھیک ہے. تو ابو طالب کا جو حضور پاک کے دادا تھے وہ کون تھے؟ عبد المطلب. ٹھیک ہے. تو عبد المطلب کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ ابو طالب. چچا جو تھے انہوں نے پالا. ایک چچا پال رہا ہے اور دوسرا جو ہے وہ جو اجڑی گندی پھینک رہا ہے. تو کیا وہ اس باپ کا بیٹا نہیں ہے؟ اس کا ڈی این اے مختلف ہے کیا؟ ڈی این اے ہیز نتھنگ ٹو ڈو ود یور بلیف. تو اس پہ کیا کہا اللہ نے؟ تبت یدا ابی لہب وتب. ٹوٹ گئے دونوں ہاتھ ابی لہب کے. اس کا ذکر کیوں نہیں کرتے؟ بنو ہاشم کی اولاد میں وہ بریک مار. اور مجھے بتاؤ 9واں 10واں امام جو ہے شیعہ حضرات کا، یہ چھپ کے ہویا 12واں امام؟ کیونکہ قتل ہو رہے تھے. 8واں 9واں 10واں امام قتل ہو گئے. کون کر رہا تھا؟ اب جب آپ کہتے ہیں کہ یہ فلانے کی حکومت ہے، یہ ضیاء الحق کی حکومت میں یہ قتل ہوئے، یہ ضیاء الحق نے کوڑے مارے، تو جو قتل عام ہو رہے وہ کس کی حکومت ہے؟ بنی عباس کی. تو بنی عباس کس کا گھرانہ ہے؟ عبد المطلب کا اور بنو ہاشم کا گھرانہ نہیں ہے. وہ تسی جے اپنے بندیاں نو آپ ہی قتل کر رہے ہو کہ دوجیاں دے اوپر کیوں پٹ رہے ہو؟ کرتا ہے، سر مارتا ہے، جواب دیتا نہیں ہے. میں سوال پوچھتا ہوں، آپ نے کہا میرے سے سوال ہی پوچھتا جانا. نوجوانوں کے روزگار کے متعلق نوجوان حرامی ہیں. ایک سوال ہے. نوجوان حرامی ہیں کیونکہ بات سنو، یہ زی جنریشن جو ہیں بھول نہیں گئے. زی جنریشن تو چھوٹے چھوٹے ہیں، اصل تو ایکس ہیں، ملینیلز ہیں. وہ اصل تو یار بات سنو، میں تم سے بحث نہیں کرتا. تم جا کے ادھر ان سے بحث کیا کرو، میرے سے بحث نہ کیا کرو. اور نہیں لینا مجھے میری جوتی کی نوک پہ نہ لو، سمجھے؟ میں یہاں پہ دین محمد کا غلام ہوں. سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف. میں اس اسلام کا پیروکار ہوں. ماشاءاللہ ہم سلام کرتے ہیں آپ کو، لیکن میرا سوال تو پھر بنتا ہے نا کہ آپ نے سیاست میرے اوپر کیوں بنتا ہے؟ باقی سب مر گئے ہیں اور یہ سب کا ہیرو ہے تمہارا، اس کی اولاد سے نہیں بنتا. اور عمران خان جو پاکستان کو توڑ رہا ہے اور نیتن یاہو کا ایجنٹ ہے، اس سے نہیں بنتا. تم میرے پاس بناتے ہو. بنایا تو آپ نے نہیں عمران خان. میں الو کے پٹھے. تم جو ہے تمہیں میں نے پیدا کیا، تمہاری ماں نے پیدا کیا، تمہارے باپ نے. تو عمران خان نے جب 96 میں پارٹی بنائی، میں تو نیوی میں تھا، میں نے کہاں سے بنایا؟ 2010 میں. بکواس نہ کر. 96 میں نینسی پولیسی. تو میں اگر خالد بن ولید کر کے میں جنگ احد میں
میں حضور کے خلاف لڑتا ہوں اور 4 دانت شہید ہو جاتے ہیں. اس کے بعد جب میں اپنا 2011 میں اسی عمران خان کو 2012 میں یہ جو ہے اصغر خان کی شکایت پہ اس نے کہا تم ٹی وی پہ نہ جایا کرو, جب میں اس کو جوتی کی نوک پہ اپنا اور اس کے کہا خود ریزائن کیا, آئی ریزائن فرام ایوری تھنگ انکلوڈنگ, تو اس کے بعد سے تم مجھے, میں مجرم اور یہ حرامزادے, یہ کالے کوٹ اور کالی ٹائی والے, یہ کالے جبے والے چیف جسٹس, اور یہ ہمارا عدلیہ اور ہمارا میڈیا, اور یہ ہمارے جو ہیں یہ جو ہیں بڑے, یہ جو ہیں اعزاز سید, یہ فلانا اور یہ فلانا حامد میر, یہ جو ہیں یہ سالے جو اس کو باپ بنا رہے ہیں, یہ ان سے نہیں سوال مانتے. میں ٹھیک ہے نہیں کرتا سوال میں نہیں کرتا, معذرت ہی کر سکتا ہوں آپ سے, لیکن اگر آپ why should I answer? اگر آپ ہو رہے ہیں Why should I اگر آپ ہو رہے ہیں تم مجھے تو حرکا کیا بنا تھا, اگر آپ حرکا کیا بنا تھا, کیا بنا اسی وقت شہید ہو گیا, ایک نماز نہیں پڑھی حسین کے پیچھے. تو شمر کون ہے؟ اگر آپ ہو رہے ہیں تو شمر تم ہو, تم حرامزدگی کر رہے ہو, تم حرامزدگی کر رہے ہو. تم ان یزیدوں کو جو ہے غلط رنگ دے کے عمران خان کو ہیرو بنانا کون ہے؟ میڈیا. عمران کو ہیرو بنانا کون ہے؟ اب میں تم کہوں گا. اور کون ہے؟ میڈیا. طارق جمیل, یہ ہماری کمانا اس کی. اور کون ہے؟ فضل الرحمان شہید, اس سید الشہداء امیر حمزہ اور سید الشہداء امام حسین, وہ پیسے دے گئے, اور اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے کہ شہید کا قطرہ نیچے نہیں گرتا, سیدھا اپنا جنت میں, اور اس کے لیے حساب کتاب معاف ہے. اور تم ان حرام زادوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہو, ان حرام زادوں کو یہ علماء کانفرنس میں بلاتے ہو. لعنت ہے تم پہ, ان تمام پاکستانیوں پہ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں. احمد صاحب بہت معذرت کے ساتھ آپ کا دل میں نے دکھایا. میرا کوئی دل نہیں دکھا, آپ کے اندر کے جذبات, لیکن یہ گلاس بچ گیا آج. اچھا یار تم آگے بڑھو, پروگرام کا ٹائم ہمارا ختم ہو جائے. اچھا ہو گیا, بہت اچھا ہے. ہم آپ سے اجازت چاہیں گے, اگلے پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملیں گے. تب تک کے لیے اجازت. اگر پروگرام چلا تو دوبارہ ملیں گے. نہیں, ہم دوبارہ پھر بھی ملیں گے. اللہ حافظ.